اور قرآن کریم سے ہم دلیل تقلید لیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے تقلید کی بات کہاں کی ہے؟ سورت نمبر 4 سورت نساء، آپ کھول لیجئے سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 160۔ اللہ رب العزت نے تقلید کے بارے میں قرآن کریم کی آیت دے کر بات کی ہے۔ اب جو کہتا ہے تقلید کی آیت نہیں ہے، میں اس کے سامنے آیت پڑھ دیتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ اللہ رب العزت نے تقلید کی بات یوں فرمائی ہے، قرآن کریم ہے، سورت نساء ہے، آیت نمبر 160 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں آپ اللہ کے قرآن کو مانو، اے مسلمانوں تم حضور کے فرمان کو مانو، اے مسلمانوں تم فقہ اور فقہا کو مانو۔ اگر فقہا کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو فقہائے کرام قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرا لیں۔ اگر اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتے ہیں یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور اچھی تفسیر ہے۔ یہ اللہ کے قرآن نے بات کی ہے۔ اب قرآن خدا کا اترا رسول اللہ پہ ہے، کن کے سامنے اترا ہے؟ وحی کے گواہ کون ہے؟ وحی کے گواہ حضور پاک کی جماعت ہے، صحابہ کرام ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ عنہم تک پیغمبر کا ایک ایک صحابی نبی کا شاگرد ہے، انہوں نے اس کی تفسیر بتائی ہے۔ آپ کھولیے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، آپ کھولیے تفسیر احکام القرآن للجساس، آپ کھولیے تفسیر فتح المنان نواب صدیق حسن خان کی، انہوں نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو پیغمبر الاسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ اسے قرآن کا علم سکھا دے، اے اللہ اسے تفسیر کا ماہر بنا دے، اے اللہ اسے تفسیر کا امام بنا دے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، پیغمبر کے وہ شاگرد بتاتے ہیں، وحی کے شاہد اول فرماتے ہیں، قرآن کے عینی گواہ بتلاتے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ نے فرمایا قرآن مانو، اللہ نے فرمایا حضور کی سنت مانو۔ پوچھنے لگے اولی الامر کیا ہے، منکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہم اہل الدین، ہم اہل الفقہ والدین۔ فرمایا اس سے مراد فقہا کی جماعت ہے۔ فقہا کی بات ماننے کا حکم اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تقلید میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام حضور کا فرمان ہے، ایک کا نام اجماع صحابہ ہے، ایک کا نام قیاس مجتہد ہے۔ چاروں پہ اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ جب بات قرآن کریم کی آتی ہے اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، اے میرے لوگوں آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے۔ جب بات نبی کی آتی ہے اللہ کا قرآن سورت حشر آیت نمبر 7 بلکہ جب اللہ کے قرآن کی باری آتی ہے سورت اعراف آیت نمبر 3 بتاتی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کا قرآن مانو۔ حضور کے فرمان کی باری آتی ہے سورت حشر آیت نمبر 7 بتاتی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جب صحابہ کے اجماع کی باری آتی ہے اللہ کا قرآن بتاتا ہے سورت نساء آیت نمبر 115 ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ نے قرآن نے اجماع صحابہ کی بات ماننے کا حکم دیا ہے۔ جب بات آتی ہے قیاس مجتہد کی، جب بات آتی ہے مجتہد کے رائے کی، جب بات آتی ہے فقیہ کے فتوے کو ماننے کی، اللہ کا قرآن سورۃ لقمان آیت نمبر 15 بتاتی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ بیک وقت ایک راستے کی مان سکتے ہو جسے تقلید شخصی کہتے ہیں۔ اگر ہر راستے کی بات ماننی ہوتی پھر وَاتَّبِعْ سُبُلَ آتا۔ اللہ نے جمع کی بات نہیں کی، پرولر کی بات نہیں کی، سنگولر کی بات کی ہے، واحد کے صیغے کی بات کی ہے، ایک آدمی کی بات کی ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بیک وقت ایک راستے کی بات مان سکتے ہیں۔ تقلید اسے کہتے ہیں جس کو اللہ کا قرآن چاروں مقام پہ بیان کرتا نظر آتا ہے۔
یہ اللہ کے قرآن نے تقلید پہ بات کی ہے. اب ذرا توجہ رکھتے ہیں. مجھے ایک بندہ ایک دن کہنے لگا مولانا آپ جو سورۃ نساء آیت نمبر 59 پیش کرتے ہیں اس آیت میں ایک لفظ موجود ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ جو ٹکڑا ہے تمہارے دعوی تقلید کی تردید کرتا نظر آتا ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا اس آیت کا ترجمہ کیجئے. میں نے کہا میں بڑے شوق سے سینے کو کھول کے اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر تم میں اختلاف پڑ جائے اللہ کے رسول سے فیصلہ کرا لو. کہنے لگا پھر ٹھیک ہے. اب فقہاء میں تو اختلاف ہے, عوام کو چاہیے ڈائریکٹ اہل حدیث بن کے حدیث کو تسلیم کر لیں, تقلید کی بات چھوڑ دیں. میں نے کہا تو نے آیت پڑھی ہے مطلب پیٹ سے لگایا ہے, آیت پڑھی ہے تشریح صحابہ سے نہیں لی, فقہاء سے نہیں لی, مفسرین سے نہیں لی, مؤرخین سے نہیں لی, محدثین سے نہیں لی. میں پوری امت کی دلیلیں پیش کر سکتا ہوں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا حکم عوام کو نہیں ہے, ہر عامی آدمی کو نہیں ہے, یہ فقہاء کو ہے کہ فقہاء جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اللہ کے رسول کی آیت اور حدیث سے فیصلہ کرانا ہے. میں نے کہا میری کتابیں میں پیش کروں گا تو کہے گا حنفی ہے, میں نہیں مانتا. چھوڑ احکام القرآن کو, چھوڑ ابن ابی حاتم الرازی کو, تو اپنے مولویوں کی کتابیں اٹھا لے. تفسیر فتح المنان اپنے نواب صدیق حسن خان کی اٹھا لے. نواب صدیق حسن خان نے بھی تو اس آیت کے تحت جو بات کی ہے وہ بات تیری نہیں بنتی بلکہ وہ بات ہماری بنتی ہے. یہ تفسیر فتح البیان ہے, جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 308 ہے. نواب صاحب کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِطَابٌ مُسْتَقِلٌ مُوجِهٌ لِلْمُجْتَهِدِينَ. اس آیت کے ٹکڑے کا حکم عوام کو نہیں ہے کہ اختلاف کا فیصلہ حدیث سے کرائیں. اس آیت کے ٹکڑے کا حکم تو فقہاء کو ہے کہ وہ ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ لے کے امت کو سمجھائیں گے. اگر تو کہتا ہے کوئی اور دلیل بھی پیش کروں, آؤ سنو. بے امام ابو بکر جساس جیسا آج سے 900 بلکہ آج سے 1200 سال پہلے کا آدمی تجھے پیش کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِ تَعَالَى عَقِيبَ ذَلِكَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فرماتے ہیں يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أُولِي الْأَمْرِ هُمُ الْفُقَهَاءُ لِأَنَّهُ أُمِرَ سَائِرُ النَّاسِ بِطَاعَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فأمر أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه إذا كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه دلائلهما على أحكام الحوادث فثبت أنه خطاب للعلماء أي الفقهاء. وہ کہتے ہیں اگر اس آیت کو عوام کے لیے کہہ دیا جائے کہ ہر اختلاف کا فیصلہ تم آیت سے لے لو, ہر اختلاف کا فیصلہ تم حدیث سے لے لو, فقہاء کو نکال دیا جائے تو جو عوام ہوگی اذا كانت العامة ومن ليس اهل العلم لا يعرفون كيفية الرد الى كتاب الله والسنة. عوام نہیں جانتی کیفیت الرد کیا ہوتی ہے. کتاب اللہ کا ترجمے سے عوام تو سمجھے گی لیکن کتاب اللہ کیا کہتا ہے انہیں نہیں پتا چلے گا. حضور کا فرمان کیا کہتا ہے ڈائریکٹ نہیں پتا چلے گا تو وہ بھی تو علماء سے پوچھیں گے. پچھلی آیت کا حکم عوام کو ہے کہ آپ فقہاء کی بات مانو, اگلے ٹکڑے کا حکم فقہاء کو ہے کہ آپ رسول اللہ سے پوچھو. علیحدہ بات ہے, ایک طرح پہ بات نہیں ہو سکتی. یہ میں نے آیتیں پیش کی ہیں تقلید کے بارے میں. اب چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف. ہم ضرورت تقلید کو دیکھتے ہوئے ہمیں حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں کس جگہ تقلید کا مسئلہ نظر آتا ہے. آپ کھولیے, صحیح بخاری ہے, جلد نمبر 2 ہے, کتاب الاحکام ہے, صفحہ نمبر 1092 ہے, باب اجر الحاکم ہے. حضرت عمرو بن عاص
عاص رضی اللہ عنہ کی روایت امام محمد ابن اسماعیل البخاری نے صحیح البخاری میں لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول سے سنا حضور پاک نے فقہا کو خوشخبری دی ہے, حضور نے مجتہدین کو خوشخبری دی ہے, حضور پاک علیہ السلام نے مستنبطین کو خوشخبری دی ہے, اور فقہا میں سب سے بڑے فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ہے. وہ شخص سب سے بڑے فقیہ ہیں. گویا یہ حدیث ان پر بھی فٹ ہوتی نظر آتی ہے. ذرا کھولیے صحیح بخاری اور اپنے دل کی تختی پہ یہ امام اعظم کے لیے سمیت تمام فقہا کو جو حضور خوشخبری دے رہے ہیں, بلکہ میں یوں کہوں ایک پیکج دے رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کیا ہے؟ عمرو بن عاص ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی صحیح ترین روایت ہے, ضعف اس کے قریب بھی نہیں پہنچا. حضور پاک نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران وَإِذَا حَكَمَ ثُمَّ اخْطَأَ فَلَهُ اجر. کہا مجتہد جو ہوگا, فقیہ جو ہوگا, اگر وہ فیصلہ کر لے اور فیصلہ ٹھیک ہو, اللہ ایک کے بجائے 2 نیکیاں دیتے ہیں, اور اگر فقیہ سے غلطی بھی ہو جائے 1 اجر پھر بھی ملتا ہے. سمجھے؟ 1 اجر پھر بھی ملتا ہے. یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ غلطی ہو جائے 1 اجر پھر بھی ملتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ٹھیک کام کریں 2 اجر ملتے ہیں. آپ پوچھیں گے کیسے؟ عوامی لہجے کی مثال سنیے. ایک ڈاکٹر وہ ہے جو کوالیفائیڈ ہے, ایک ڈاکٹر وہ ہے جو کوالیفائیڈ نہیں, عطائی ڈاکٹر ہے. جمعہ 8 دن ہوئے خود پڑھا اور آٹومیٹک ڈاکٹر بن گیا. ایک ڈاکٹر اوریجنل ہے, ایک پروویژنل ہے, ایک اصلی ہے, ایک نقلی ہے, ایک اصل ایک کمسل ہے. یہ بالکل جدا جدا ہے. پھول اور کانٹے جتنا فرق ہے, دن اور رات جتنا فرق ہے, روشنی اور اندھیرے جتنا فرق ہے, کفر اور اسلام جتنا فرق ہے, حق اور باطل جتنا فرق ہے, اچھے اور برے جتنا فرق ہے, اب عالم اور جاہل جتنا فرق ہے. یہ 2 ڈاکٹر ہیں. اگر یہ دونوں کام کریں, اب سنو, جو ڈاکٹر اوریجنل ہوگا, اچھا ہوگا, ٹھیک ہوگا, ماہر ہوگا, کوالیفائیڈ ہوگا, تجربے رکھنے والا ہوگا, اگر اس کے پاس کوئی مریض آئے آپریشن کرے, تو جب یہ آپریشن کرے 2 صورتیں ہیں, یا آپریشن کامیاب ہوگا یا آپریشن ناکام ہوگا. اگر آپریشن کامیاب ہو گیا تو اس کو آدمی کو تنخواہ بھی ملے گی, انعام بھی ملے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر آپریشن ناکام ہو گیا, خدا نخواستہ, انعام نہیں ملے گا لیکن تنخواہ پھر بھی ملے گی. اب آؤ ذرا 2 نمبر ڈاکٹر پہ. عطائی ڈاکٹر آپریشن کر لے, ٹھیک بھی ہو جائے, اس کی گرفتاری پھر بھی ہے. تجھے اناڑی کو کس نے کہا تھا تو یہاں ٹانگ اٹکا؟ غلط کرے تو غلط ہے نا, ٹھیک کرے تو پکڑ پھر بھی ہے. کیوں اناڑی ہے تو؟ اناڑی کا کام کیا ہے؟ اسی طرح آپ سمجھیے, مجتہد اور اناڑی کا فیصلہ اس حدیث نے کر دیا. مجتہد ٹھیک کام کرے, حضور نے فرمایا 2 اجر. کیا مطلب؟ انعام بھی ملا, تنخواہ بھی ملی. اور اگر غلطی کر لے 1 اجر, انعام نہیں ہے تو تنخواہ پھر بھی ہے. اور اگر میں کسی اناڑی کی یوں بات مان لوں جو کہ یہ 20 ہے, حدیث بھی نہیں کہتا 20 ہے, جو یوں کہے میں اس کی بات مان لوں, جو ترجمے وحید الزمان کے پڑھ کے مجھے سناتا پھرے, میں اس کی بات مان لوں, یہ ٹھیک بھی کہہ دے پھر بھی پکڑ ہے کہ اناڑی ہے. ایک بندے سے میں نے کہا سنو, امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ٹھیک ہوا تو 2 اجر ملیں گے. خدا نہ خواستہ ہے نہیں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر غلط بھی نکلا تو حضور فرماتے 1 اجر پھر بھی ملے گا. تو غیر کا مقلد بن گیا, ٹھیک بھی ہوا تو تیری گرفت ہوگی. تو یہاں تو 1 اجر تو پھر بھی ملتا ہے, تو کس بنیاد پہ تقلید سے بھاگتا ہے؟ اب قرآن اور حدیث کے بعد ذرا چلتے ہیں آگے تھوڑا. ضرورت تقلید کے لیے, تقلید کی ضرورت کن کن موقعوں پہ آتی ہے؟ پیدائش سے لے کر
وفات تک ایک ایک لمحہ ہمیں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ تقلید کا معنی ماہر کی بات ماننا، بڑے کی بات ماننا، اکابر پر اعتماد والا مزاج، اسے تقلید کہتے ہیں۔ ہم کئی بار حکومتی فورم پہ یہ بات کر چکے ہیں، انتظامیہ کے کانوں میں یہ بات ڈال چکے ہیں، ریٹن شکل میں پیش کر چکے ہیں۔ انتظامیہ والوں، تقلید اگر ہوگی تو فرقہ واریت ختم ہوگی۔ ہم ملک پاکستان کے لیے دہشت گردی کو لعنت اور ناسور سمجھتے ہیں، مذہب اسلام کے لیے فرقہ واریت کو لعنت اور ناسور سمجھتے ہیں۔ دہشت گردی سے ملک ٹوٹتا ہے اور فرقہ واریت سے مذہب کو نقصان پہنچتا ہے۔ فرقہ واریت بھی بند ہونی چاہیے، دہشت گردی بھی بند ہونا چاہیے۔ جب مسئلہ تقلید لاگو ہو جائے گا، اکابر پر اعتماد والا مزاج آ جائے گا، بڑوں کی بات پر تسلیم کرنا ہو جائے گا اور ماہر کی بات ماننا شروع ہو جائے گی، تو فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہم تو فرقہ واریت کے خاتمے کی تجاویز لے کر پھر رہے ہیں کہ آپ آئیے اکابر پر اعتماد والا مزاج پیش کیجئے، آپ آئیے اور بڑوں پر اعتماد والا مزاج پیش کیجئے، اس سے فرقہ واریت خود بخود ہی ختم ہوگی۔